लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद के उर्दू तराजुम के तकाबुल का सिलसिला है। आज हम सूरह यूनुस की बात करेंगे। सूरह यूनुस में आयत नंबर 3 है, सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर उसने अर्श पर इस्तिवा फरमाया जैसा कि उसकी शान के लायक है। इसके तर्जुमे में जितने भी बातिल मज़ाहिब और फ़िरके हैं, उन्होंने जो जो ठोकरें खाई हैं और रब ताला की इज़्ज़त और अज़मत के मुखालिफ तर्जुमा किया है और रब ताला के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं जो जिस्म पर दलालत करते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म और जिस्मानियात से पाक है। तो इस आयत का तर्जुमों का जो तकाबुल है वो हम यहाँ पे आज इसलिए नहीं कर रहे कि पीछे सूरह आराफ पे जो वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख चुके, उसके अंदर इसका भी कंपैरिजन कर दिया गया था। कुरान मजीद में जहाँ जहाँ पे भी इस्तिवा अलल अर्श का जिक्र था, वो सारा एक ही जगह पे हमने इकट्ठा करके तकाबुल कर दिया था। सूरह यूनुस की आयत नंबर 21 की आज हम बात कर लेते हैं ज़रा तफसील से। इरशाद रब्बानी है, व इज़ा अज़क़ना अन्नासा रहमतम मिन बअदि दर्रा मस्सतहुम इज़ा लहुम मकरुन फी आयातिना कुलिल्लाहु अस्रअु मकरा इन्न रुसुलना यक्तुबून मा तमकुरून। इस आय मुबारका के तर्जमे के तकाबुल के सिलसिले में हम सबसे पहले बात करेंगे मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी की। 1851 में पैदाइश है और 1920 में आजहानी हो गए। इन साहिब ने तर्जुमा किया है, और जब चखाएं हम लोगों को मज़ा अपनी रहमत का बाद एक तकलीफ़ के जो उनको पहुंची थी, उसी वक्त बनाने लगे हीले हमारी कुदरतों में। कह दे कि अल्लाह सबसे जल्द बना सकता है हीले, तहकीक हमारे फरिश्ते लिखते हैं हीलाबाजी तुम्हारी। तो यहाँ पे इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लिखा कि अल्लाह जल्द हीले बना सकता है। अब हीला बनाना ये क्या चीज़ है, इसके लिए हम फ़ैरूज़ुल लुगात को खोल लेते हैं। उर्दू ज़ुबान की मोतबर लुगत है, इसका सफ़ा 578 है। मुलाज़ा कीजिए, हीला का माना लिखा हुआ है फ़रेब, धोखा, मक्र, रोज़गार, काम, नौकरी। और हीलाबाज, हीला साज, हीला गर, हीलाजू, इनका माना लिखा हुआ है मक्कार, फरेबी, दगाबाज और कामचोर। तो हीला साज कौन होता है, हीला करने वाला कौन होता है, ये देख लीजिए और फिर अंदाज़ा कीजिए इन लोगों की सफ़ाकी का कि रब ताला के लिए किस जिगरे के साथ इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मोहम्मद जूनागढ़ी 1890 से 1941 ज़माना हयात है। जूनागढ़ी ने जो तर्जुमा किया है वो भी ज़रा मुलाहिज़ा करते चलिए। और जब हम लोगों को इस अम्र के बाद कि उन पर कोई मुसीबत पड़ चुकी हो, किसी नेमत का मज़ा चखा देते हैं, तो वो फ़ौरन ही हमारी आयतों के बारे में चालें चलने लगते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह चाल चलने में तुमसे ज़्यादा तेज़ है, बिल यकीन हमारे फरिश्ते तुम्हारी सब चालों को लिख रहे हैं। फ़ैरूज़ुल लुगात का सफ़ा नंबर 513 मुलाहिज़ा कीजिए, चाल चलना क्या होता है। इसने लिखा ना, आप कह दीजिए कि अल्लाह चाल चलने में तुमसे ज़्यादा तेज़ है। तो उसमें लुगत में चाल चलना का माना लिखा हुआ है फ़रेब देना, जुल्म देना। और चाल चलने वाले को आप सब जानते हैं बखूबी कि उसे चालबाज कहा जाता है। और चालबाज का यहाँ पे तर्जुमा मुलाहिज़ा कीजिए, चालाक, होशियार, अय्यार और फरेबी। तो क्या ये लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल करना किसी भी सूरत रवा है? हरगिज़ नहीं।
کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے لیے ایسے گھٹیا اور گندے الفاظ استعمال کرے۔ اگلا ترجمہ ملاحظہ کیجئے، عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ ہے۔ یہ دیوبندیوں کا مفسر بھی ہے، مترجم بھی ہے اور بڑا فلسفی بھی ہے۔ 1892 سے 1970 اس کا زمانہ حیات ہے۔ ترجمہ ملاحظہ کیجئے، اور جب ہم ناشکر لوگوں کو بعد اس کے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی وہ لوگ ہماری نشانیوں کے باب میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ چالوں میں ان سے بھی بڑا ہوا ہے، یقیناً جو چالیں تم چل رہے ہو ہمارے قاصد انہیں لکھتے جا رہے ہیں۔ اب کفار کا ذکر ہوا کہ وہ چالیں چل رہے ہیں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، اور ظاہر ہے کہ یہ اچھا کام نہیں کر رہے، برا کام کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی اگلا جملہ اس نے کیا لکھا، اللہ چالوں میں ان سے بھی بڑا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، کہ ایک برے کام کی بات کر کے ایک طبقے کے حوالے سے اور پھر اسی کام میں اللہ کو بڑا ہوا کہنا، یہ اسلام اور مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ ابو الاعلیٰ مودودی جماعت اسلامی کا بانی، 1903 تا 1979، یہ زمانہ زندگی ہے۔ تفہیم القرآن کے نام سے ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے۔ اس کے اندر ملاحظہ کیجئے، لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہ اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ فتح محمد جالندھری، 1916 تا 1982 اس شخص کا زمانہ حیات ہے، اور جالندھری نے ترجمہ کیا، اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں آخری ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ موجودہ دور کے بڑے حضرت اور جن بڑے حضرتوں کے ترجمے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں ان کے مقابلے میں چھوٹے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے۔ ان کو ان کے ماننے والے ان کے ہم مسلک آج کل شیخ الاسلام قرار دیتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان کا لقب دیا ہوا ہے۔ ذرا جناب کا ترجمہ دیکھیے، اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو یہ ترجمے آپ نے اس طبقے کے ملاحظہ کر لیے۔ کسی نے اللہ کے لیے چال کا لفظ استعمال کیا ہے اور کسی نے ہیلے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور دونوں الفاظ ایسے ہیں کہ لغت میں ان کا معنی کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے روا نہیں بنتا۔ اب آئیے ایمان کا خزانہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، سیدی و مرشدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاہکار ترجمہ۔ آپ لکھتے ہیں، اور جب کہ ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی، جبھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤ چلتے ہیں۔ تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسا ایمان کا خزانہ ہمیں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے تدبیر کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ کفار مکر کر رہے ہیں، داؤ چل رہے ہیں، فرشتے ان کے مکر اور داؤ لکھ رہے ہیں، اور اللہ
ان کو سزا دینے کے لیے اور ان کی وہ مکر اور چالیں ناکام کرنے کے لیے خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی عظمت اور شان کا اظہار۔ دعا فرمائیے کہ رب تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ رکھے، ہمیں بھی ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے، اور اہل حق کا ساتھ ہمیں دنیا میں بھی نصیب کرے، آخرت میں بھی نصیب کرے۔ اور جاتے جاتے یہ ریکویسٹ بھی کر دوں کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کے ذریعے دین حق کی تعلیمات کو سیکھنے اور سمجھنے کی طرف اپنا سفر جاری رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔